صل على سيدنا سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو کا موضوع دور حاضر میں ہونے والی جارحیت، انتہا پسندی، دہشت گردی اور پھر ان تمام چیزوں کو اسلام کے ساتھ منسوب کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کرنے والے لوگ جنہوں نے کہا یا جو کہہ رہے ہیں یا جنہوں نے لکھا یا لکھ چکے ہیں، تو کیا حقیقت میں اسلام ایسا ہے یا اسلام اس کا پیغام دیتا ہے یا اسلام اس کا داعی ہے یا اسلام اس کی تبلیغ کرتا ہے یا حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے؟ میں نے قرآن کریم سے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا واضح فرمان، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ وہ شخص جو کسی جان کو ناحق قتل کر دے، ناحق مار ڈالے، بغیر اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو، کسی کا قتل کیا کر ڈالے، یا وہ زمین میں فساد پھیلاتا پھرے، اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو کوئی قتل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے اللہ کا فرمان۔ ہر جانب پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کچھ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، سب کچھ اٹھا کر مسلمانوں کے سر پہ مڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون؟ مسلمان۔ دہشت گردی کرنے والے کون؟ مسلمان۔ دنیا میں انتہا پسندی کی عادت ڈالنے والی قوم کون؟ مسلمان۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ان کو باریک بینی کے ساتھ پڑھا جائے تو حقیقت سامنے یہ نظر آتی ہے کہ اب تک کی سب سے زیادہ ظلم و بربریت کرنے والی قوم اگر کوئی گزری ہے تو یہود و نصرانی۔ میں محض بولیاں نہیں بول رہا ہوں، میں حقیقت کے تناظر میں بات کو رکھنا چاہ رہا ہوں، بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی زمانے میں مسلمان کا یا اسلام کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہے، بلکہ اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی۔ تو جہاں پر امن اور سلامتی ہوگی وہاں پر دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کو تنبیہاً فرمایا جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو فتنہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، باوجود اس کے کہ زمین درست ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہو چکی ہے، لوگ بہترین زندگی جی رہے ہیں، امن اور سکون کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں، تو اب تم کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اس زمین پر کوئی فساد اور فتنہ پھیلاؤ۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اور پڑھو قرآن کو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم لوگ صرف ان لوگوں سے قتال کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو جو تم سے لڑنے آئے ہیں، جو تم سے لڑنے آئے ہیں، تم ان سے قتال کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو، لیکن تقاضا یہ رہے کہ اگر تم لڑ رہے ہو اپنا بدلہ لینے کے لیے تو بدلہ لینے میں بھی حد سے مت گزر جانا، وَلَا تَعْتَدُوا، آگے مت گزر جانا، اس سے آگے نہ گزرنا،
ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور آگے بڑھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، حدیث میں آؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ یہ جو ہر جگہ ہونے والی جو دہشت گردی ہے، جو فتنہ فساد ہے، جو انتہا پسندی ہے، جو جگہ جگہ پر کسی کو کسی نے قتل کر دیا یا کسی گروہ نے کسی پر حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو مار ڈالا، ٹھوک دیا گیا۔ آج سوشل میڈیا کو دیکھیے، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیے، پرنٹ میڈیا کو دیکھیے، تو ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی دہشت گرد قوم بچی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ پرنٹ میڈیا اپنی طرف چھاپ رہا ہے، سوشل میڈیا اپنی طرف دکھا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ ایک کہیں پر ذرہ برابر ظلم ہو جائے، سب کچھ اٹھا کر مسلمانوں پر ڈال دو۔ کہیں پر کوئی ہوا اڑ جائے، مسلمانوں پر ڈال دو۔ کہیں سے کوئی چنگاری اڑ جائے، مسلمانوں پر ڈال دو۔ انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کو اپنا تختہ مشت ستم بنا رکھا ہے، مسلمانوں کو اپنے نشانے پر رکھا ہے، حالانکہ وہ خود واقف ہے اس بات سے کہ مسلمان اس میں انوالو نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ آؤ تمہیں تاریخ کے ادوار میں پیچھے لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں۔ میں اپنی بات نہیں کروں گا، یہود و نصرانی جنہوں نے کتابیں لکھی، ان کے لکھنے والے اور یہود اور نصرانی میں سے جو کتابیں لکھنے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ مائیکل مین، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے The Dark Side of Democracy۔ The Dark Side of Democracy میں لکھا اس نے۔ مائیکل مین کوئی مسلم رائٹر نہیں ہے، مائیکل مین کوئی ہندو رائٹر نہیں ہے، مائیکل مین ایک عیسائی رائٹر ہے۔ اس نے کس کتاب میں لکھا؟ The Dark Side of Democracy۔ اس میں لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اس دنیا میں ظلم، فساد، دہشت گردی، انتہا پسندی کرنے والے لوگ گزرے ہیں تو وہ امریکہ ہے۔ کون ہے؟ امریکہ ہے۔ آگے بڑھو، ایرک فورم نے اپنی کتاب جو 500 صفحات کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ 1480 سے لے کر 1940 تک کی 6259 جنگیں، صرف یو ایس اے اور برطانیہ نے 6259 جنگیں 1480 سے لے کر 1940 تک کی یہ جنگیں کی، اور اس جنگ میں 6259 جنگوں میں 12 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور 36 کروڑ لوگ زخمی ہوئے۔ یہ کون لکھ رہا ہے ان کتابوں کو؟ مسلمان لکھنے والا ہے؟ کوئی ہندو لکھنے والا ہے؟ یہ یہودی اور نصرانی لکھنے والے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم و بربریت کرنے والی یہ قومیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھو گے آج کے زمانے میں تو سب سے زیادہ امن پسندی کا دم بھرنے والی قوم کون؟ امریکہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ امن و شانتی ہم کر رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کو دیکھیں، سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں آپ جائزہ لیں گے، جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یہ ہم کو دکھا رہا ہے، کیا بتائے گا؟ یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے زیادہ امن پسندی یہودیوں کے اندر۔ تو پھر یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ جانے کتنے لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو بم بلاسٹ میں ہلاک کر دیا گیا ہے، نہ جانے کتنے مکانات کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، نہ جانے کتنے دودھ پیتے بچوں کو ان کی ماں کی آغوش رحمت سے چھین کر زیر زمین دفن کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حالات ایسے بھی پیدا ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ پورا جسم بھی سلامت نہیں ہے اور اسے کفن دیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد کون ہے؟ بتایا مسلمانوں کو جا رہا ہے۔ ظلم ہم پر ہو رہے ہیں اور ہم ہی دہشت گرد ہیں، ظلم ہم پر ہو رہے ہیں اور ہم ہی انتہا پسند ہیں، قتل ہم کو کیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی قاتل کہا جا رہا ہے، مقتول ہم ہیں اور ہم ہی کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے، مظلوم ہم ہیں اور ہم ہی کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ پہلگام کا واقعہ جو ابھی پیش آیا ہے، پہلگام میں یہ جو دہشت گردی کی گئی ہے اور اس میں ہندو مسلم سمیت 27 سے زیادہ مار دیے گئے، کشمیر میں ابھی حالیہ دنوں کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کو میڈیا
मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि वो तो नाम पूछ कर मार रहे थे, वो तो नाम पूछ रहे थे, वो तो कपड़े उतार रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इस्लाम का लिबादा पहनकर, इस्लामी नाम रखकर, अपने को मोहम्मद कहलाकर या अपने को अब्दुल्ला कहलाकर, अपने को मुस्तकीम कहलाकर, अपने को कुछ मुसलमानी नाम रखकर अगर वो बगैर किसी सबब के किसी को कत्ल करता है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, कोई हिस्सा है ही नहीं। अगर उन्होंने जुल्म किया है तो उनको पकड़ा जाए, उन्हें तहे तैग कर दिया जाए। हम वो जो पहलगाम में वाकया हुआ इसको मुसलमानों की जानिब मंसूब न किया जाए, बल्कि उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, उसकी सही तरीके से पड़ताल होनी चाहिए, उसको देखा जाना चाहिए कि इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व है उन पर आप हमला कीजिए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन यहाँ की मीडिया जो कर रही है कि इसमें तो मुसलमान शामिल हैं, नाम पूछ के मार रहे थे, कपड़े उतार के मार रहे थे, तो उसमें तो मुसलमान भी शहीद हुए हैं। वो क्यों मारा गया, उसका कत्ल कैसे कर दिया गया? अगर बेसिक यही था कि नाम पूछ कर मारा जाए तो उसको भी तो मारा गया, वो भी तो शहीद हुआ, उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई गई कि नहीं। लेकिन आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखने वाले लोग ऐसे मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं, अपनी आईडी पर आकर फेसबुक के जरिए से लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि देखो हिंदू मुस्लिम भाइयों ने हमारी जानें कैसे बचाई हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जो कि बड़ा तबका जो है, जो बड़े ऊपर सतह के चैनल हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? यही सब दिखा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? आगरा में अभी 2 दिन पहले एक लड़के को जो रेस्टोरेंट बंद करके आ रहा था, मुस्लिम था, उसको रास्ते में रोक कर उसका नाम पूछ कर उसको गोली मार दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया। आप सोचो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये गौर करे और ये न्यूज चैनल वाले गौर करें कि हमारी एक खबर न जाने किसकी माँ की गोद उजाड़ देगी, हमारी एक बात जो मुंह से निकल रही है न जाने कितने घरों का असासा छीन लेगी, हमारा एक लफ्ज न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर देगा। इस चैनल के जरिए से ये जितने चल रहे हैं, इनके जरिए से एक बेहतरीन पैगाम भी तो दिया जा सकता था, एक सहानुभूति और हमदर्दी का पैगाम भी दिया जा सकता था कि सुनो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मारे गए हैं, बल्कि मुसलमानों का भी तो कत्ल किया गया है। और जो जान बचाने वाले हैं, गैर मुस्लिमों की जान बचाने वाले हैं, बल्कि एक बीजेपी के नेता की जान बचाने वाला है एक मुस्लिम कश्मीरी शख्स। और उस बीजेपी नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था कि फला शख्स ने मेरी जान बचाई और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसको भी तो न्यूज पे दिखाना जाना चाहिए, इसे भी तो बताया जाना चाहिए, इसको भी तो आम करने की जरूरत थी। नहीं, उनको तो एक मसाला मिल गया है कि उठाओ और मुसलमानों के सर पे मर दो, उठाओ और मुसलमानों के सर पे मर दो। असल में सियासत का फंडा यही होता है कि कहीं पर कुछ कराओ और उसके बाद में 2 तबकों के दरमियान जंग कराओ, जो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। 2 लोगों को 2 तबके में बांट दो और उसके बाद उन पर हुकूमत करते चले जाओ। आज हमारे इस खूबसूरत हिंदुस्तान में यही हो रहा है। कुछ हुकूमतें ये करने पर तुली हुई हैं कि इन लोगों को आपस में इकट्ठा ना होने देना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा ना बनने देना, बल्कि इनको एक दूसरे से लड़ाते रहो, आपस में बांट दो, ताकि ये कभी इकट्ठा होकर ये ना सोच ले पाए कि ये शख्स जो है ये हमको लड़ा रहा है और हम मिलकर इसको गिराएंगे। ये ना सोचने पाए। अलग अलग रखो, अलग अलग रहेंगे तो हम इनको तोड़ तोड़ कर इनसे अपना काम निकालते रहेंगे। लेकिन मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम का कभी भी ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं रहा है। इस्लाम की आमद से पहले देखो, जंगे बसूस का नाम मिलता है। अभी इस्लाम मक्का में आया नहीं है। जंगे बसूस अरबों में चलने वाली सबसे लंबी और तवील जंग कहलाती है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल जंगे बसूस 40 साल तक मुसलसल चली है। बताओ, इस्लाम से पहले दहशतगर्दी है या इस्लाम आने के बाद दहशतगर्दी है? और न जाने कितनी जंगे, एक एक भाई में जरा सी टुनफुन हो जाती थी कबले इस्लाम तो वही मक्का के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। कबले इस्लाम दहशतगर्दी का आलम यह था कि औरतें जो आज जिनके कदमों तले जन्नत है, मेरे आका ने फरमा दिया, इस्लाम से पहले ऐसी दहशतगर्दी का
معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انتہا پسندی کا معاملے کا عالم یہ تھا کہ ہمارے سرزمین ہند پر اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ عورت ستی ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر عرب کا معاملہ کیا تھا؟ وہاں تو پیروں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، یعنی بے قدری اگر کوئی چیز اس دنیا میں تھی قبل اسلام تو وہ عورت تھی۔ اب بتاؤ اسلام سے پہلے دہشت گردی ہے یا اسلام کے بعد میں ہے؟ رسول کائنات جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا۔ یہ قبل اسلام ہوتا تھا نا، اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ باپ اس سے بڑی دہشت گردی تاریخ میں رقم نہیں ہو سکتی کہ باپ اپنے لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیتا، کوئی آواز نہیں اٹھانے والا، کوئی اس کو دہشت گردی کا نام دینے والا نہیں۔ بلکہ اس زمانے میں تو اس کو کہا جاتا تھا کہ جو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا نا تو قبیلے میں اس کی تعریف کی جاتی تھی، شاباش بہت بڑھیا کام کیا ہے تم نے، بڑی حمیت کا کام کیا ہے تم نے، بڑی زندہ دلی کا کام کیا ہے تم نے، بڑی ہمت کا کام کیا ہے تم نے، اسے شاباشی دی جاتی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاندان کی گیتی پر قدم رجع فرماتے ہیں، زبان سے الفاظ یہ نکلتے ہیں جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ صحابہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اس کا کیا معاملہ؟ میرے آقا فرماتے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک صحابی اور اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 2-3 بیٹیاں نہ ہوں، 2 نہ ہوں، 1 ہو، اس کے لیے کیا معاملہ؟ میرے آقا فرماتے اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہم کو بتایا جائے کہ دہشت گردی اسلام سے پہلے ہو رہی ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہو رہی ہے؟ وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جا رہی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ میرے آقا اپنی بیٹی کے تعلق سے فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آج ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ یہ بتاؤ دہشت گردی کون کر رہا تھا؟ اسلام نے تو پیغام امن و انسانیت دیا ہے۔ یہ ہمدردی کے جتنے سوتے آج دنیا میں پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اسلام کی بدولت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فتنہ اور فساد کے تعلق سے اور یہ بغیر جو ناحق قتل کیے جاتے ہیں ان کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرماؤ، بخاری شریف کی حدیث۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکبر الکبائر عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرا کیا؟ وقتل الناس، اور کسی شخص کو ناحق قتل کر ڈالنا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائے وعقوق الوالدین، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف وہ کتاب ہے جو تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے معتبر کتاب ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے افضل الکتاب بعد القرآن البخاری، کہ جو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کی یہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا گناہ کبیرہ وہ ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے بعد دوسرا گناہ کبیرہ کہ کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے، جو یہ حادثہ رونما ہوا ہے، اس سے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم ان دونوں لوگوں کے لیے اپنے دل میں ایک رحم دلی کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن اسے اسلام کی جانب اور مسلمانوں کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ اس کی جانچ ہو، اس کی کھوج ہو، صحیح طریقے سے اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ حقائق جب سامنے نکل کر آئیں گے تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے سر پر پگڑی باندھ کر یا اسلامی لباس پہن کر انہوں نے ایسا کیا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، حقیقت میں مومن وہ ہے جو اسلام پر صحیح طریقے سے کاربند ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک قرآن کریم میں بھی الفاظ ہے دیگر مقامات پر کہ اگر جنگ لازم ہو گئی ہے تو اپنے دفاع میں جنگ لڑو، اگر جنگ لازم ہے تو اپنے دفاع میں جنگ لڑو، لیکن جنگ لڑنے میں حد سے نہ گزر جانا، اور جنگ ہو جائے
تو حد سے زیادہ ظلم نہ کرنا۔ آپ دیکھو یہ اسلام پنپتا کہاں ہے؟ مکہ میں پنپتا ہے نا، کتنی آبادی ہے۔ دہشت گردی کہتے ہیں، دہشت گرد مسلمان مسلمان مسلمان۔ آؤ دکھاؤں تمہیں دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ وہ شخص جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، وہ شخص جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، وہ شخص جو لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے بھلائیوں کے راستے دکھانے کے لیے آتا ہے، وہ شخص جب لوگوں کو برائی سے روکتا ہے تو مکہ کے لوگ حالت سجدہ میں نبی آخر الزماں کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دیتے ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دوڑی آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ میرے ابا حضور کی پشت مبارک پر اوجھڑی کا بوجھ رکھا ہوا، اسے ڈھلکاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی پشت مبارک پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے؟ دہشت گردی تو یہ ہے کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے اور حالت عبادت میں اس کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر جنازت لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ دہشت گردی تو یہ ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ 6 طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، کوئی ان سے تعلق نہ رکھے، کوئی کھانا نہ پہنچائے، کوئی بازاری خرید و فروخت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ اللہ السمد تاریخ کے اوراق الٹو تو نظر آتا ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ کے جانثار صحابہ اس حالت میں زندگی گزارتے ہیں کہ پتوں پر گزر بسر ہوتا ہے، رو کر اس کو سکھا کر اس کو چوس چوس کر پانی پیتے ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے۔ اب سنو اس کے آگے کا حال۔ وہ نبی آخر الزمان جن کے قدموں تلے کبھی مٹی ڈالی جاتی ہے، کبھی کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی اور طریقے سے ظلم کیے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل سے ہے۔ حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا اور ایک کافر مکہ کا دیکھتا ہے راستے میں اکیلے میں اور مار دیتا ہے نیزہ، اور اس نبی آخر الزمان کی بیٹی کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ نیزہ مارا جاتا ہے باپ کے لیے۔ کتنا دردناک واقعہ ہے یہ۔ تو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، اب دکھانا چاہتا ہوں کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے یا امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جب مکہ فتح کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہو اور خوب ظلم کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم کو پریشان کیا، کسی طریقے کی کوئی ایسی کلفت اور اذیت نہ تھی جو تم نے ہم کو نہ دی ہو، اس حالت میں ہم تم پر حاکم بن کر آئیں، چھوڑیں گے تم کو، ایک طرف سے لٹائیں گے۔ اس وقت ہم کمزور تھے، بڑا ظلم کیا تھا، آج فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک کو تہ تہ کیا جائے گا، ایک ایک کو اسی کے برابر سزا دی جائے گی جس نے مجھ پر ظلم و ستم کے بادل ڈھائے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان کا ذرا اخلاق دیکھو، معیار دیکھو، کردار دیکھو اور اسلام کا کریکٹر بھی اسی میں دیکھو۔ داخل ہوتے ہیں، مکہ میں داخل ہو رہا ہے، فاتح کی حیثیت سے میرے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، جانثار آپ کے چاروں طرف چل رہے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جتنے لوگ ظلم و ستم کرنے والے تھے اور سرداران مکہ تھے، جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ بھاگو یہاں سے، آج اگر ہتھے لگ گئے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے، آج اگر ہتھے چڑھ گئے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں پناہ لے رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ میں چپکا جا رہا ہے، کوئی کہاں بھاگا جا رہا ہے۔ الغرض ہر کوئی اپنی جان بچانے پہ لگا ہے۔ ایک صدا بلند ہوتی ہے رحمت للعالمین کی، لا تثریب علیکم اليوم، سنا آج تم پر کوئی ظلم و بربریت نہیں کیا جائے گا۔ وہ تمہارا کردار تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، وہ تمہارا کیریکٹر تھا جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا تھا، وہ تمہارا اخلاق اور کردار تھا جو تم نے میرے جانثاروں کے ساتھ کیا تھا۔ محمد عربی کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اسلام کسی کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انتہا پسندی کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے، اسلام امن و سلامتی کا علم بردار بن کر آیا ہے۔ آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے،
اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ تاریخ پڑھو، یہ سب سوشل میڈیا دیکھنے والے نالائق، یہ سب ادھر ادھر کی باتیں تو کہتے نہیں واسٹف یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یہ، ادھر ادھر کے کبھی کتابوں کو اٹھاؤ، کتابوں کو دیکھو تو پتا چلے گا کہ اسلام ہے کیا۔ اگر اسلام انتہا پسند ہوتا، دہشت گرد ہوتا تو اس کی شعائیں جو آج پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی نظر نہ آتی۔ ورنہ اگر دہشت گردی بڑھوتری کا نام ہے، دہشت گردی سے کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے، چنگیز خان سے زیادہ کسی نے ظلم و بربریت نہیں کیا، ہٹلر سے زیادہ کسی نے نہیں کیا، نیپولین سے زیادہ کسی نے نہیں کیا، اور ماضی قریب میں اور بہت سارے واقعات ہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں یا ان کی تحریک زندہ ہے یا جس تحریک کو لے کر آگر چلے تھے وہ زندہ ہے؟ اسلام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اسلام دہشت گردی کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لہذا کچھ بھی کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں، اسلام کے بارے میں جانیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ اس پر اور سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی تھی۔ قرآن کے اور بے شمار آیتیں کریمہ ہیں اس تعلق سے جس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام کتنا عمدہ مذہب ہے۔ آج بھی اسلام کا حال یہ ہے کہ جو نفرت کرنے والے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے دامن میں آ کر پناہ لے لیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ دہشت گرد ہے تو لوگ دہشت گردوں سے بھاگتے ہیں نا، کہ اس سے قریب ہوتے ہیں، لیکن جو دشمن ہے پڑھ کر اس کے دامن میں آ کر آرام اور سکون محسوس کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ بالکل ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پہلگام میں معصوم لوگوں کا قتل ناحق کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کا پیغام ہے کہ جو شخص بغیر کسی مقصد کے یا قصاص لینے کے علاوہ یا جو کوئی زمین میں فساد پھیلا رہا ہو اس کے علاوہ ان دونوں چیزوں کے بغیر اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے ایک آدمی کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کرا۔ لہذا ہم اپنے قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہندوستان سے ہمارا وہی لگاؤ ہے جو ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ایک خوشبو آتی ہے، بڑی خوشبو آتی ہے۔ شارحین حدیث نے اس تعلق سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سرزمین ہندوستان کی طرف تھا۔ تو ہم اس زمین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جس سے محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ موسوم نہ کیا جائے، نہ ہی ان کے ساتھ ہمیں منسوب کیا جائے۔ ہم اسلام کے ماننے والے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے اور اپنی مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اوپر اس طریقے کے الزام عائد نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔